السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سماج کے اندر برائی بالکل عام ہو چکی ہے۔ گاؤں گاؤں سے لڑائیاں چل رہی ہیں، گھروں کے اندر لڑائیاں ہی لڑائیاں ہو رہی ہیں آج کل۔ اور آپ دیکھیں تو پڑوسی پڑوسی سے لڑائی کر رہا ہے، یعنی ایک دوسرے میں اچھے سے بن نہیں رہی ہے۔ یعنی ہمارے سماج کے اندر بہت ساری برائیوں نے جنم لے لیا ہے، بہت ساری برائیاں پنپ گئی ہیں۔ تو ان برائیوں کو کیسے ختم کریں؟ ان برائیوں کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اپنے سماج سے برائی ختم کرنے کا ایک مجرب طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور اپنے ساتھیوں میں شیئر کیجئے گا تاکہ وہ لوگ بھی اپنے سماج سے برائی کو ختم کریں۔ سب سے پہلے آپ کو میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعے کے اندر میرے دوستوں بہت اچھی باتیں ہیں۔ کتنی اچھی مثال دی ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے۔ اگر آپ اس کو سنیں گے تو میرے دوستو آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی اور آپ اپنے سماج سے برائی ختم کرنے کے قابل بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیے اس واقعے کو سنتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ حضرت، ایک آدمی ہے ہمارے گاؤں کے اندر جو ہمارے خلاف سازش رچتا ہے، ہمارے خلاف سازشیں بناتا ہے، ہم کو مارنے کے یعنی بہت ساری باتیں ہمارے خلاف سازش کرتا ہے۔ آپ اگر مجھے اجازت دے دیں تو میں اسے مزہ چکھا دوں، میں اسے برباد کر دوں۔ یعنی ایسی قسم کی باتیں یہ شخص حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ فلاں آدمی میرے خلاف سازشیں رچ رہا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اسے مزہ چکھا دوں۔ تو میرے دوستوں اس وقت اس آدمی سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے کیا جواب دیا سننے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا، اے میرے دوست، اگر تیرے راہ میں کوئی کانٹے بچھائے تو تم اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا، ورنہ پورے کے پورے دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا، کپڑا اگر ناپاک ہے تو اس کو پیشاب سے پاک نہیں کیا جائے گا۔ اگر ناپاک کپڑے کو پاک کرنا چاہیں گے تو ہمیشہ پاک پانی سے پاک ہوگا۔ ناپاک کپڑے کو پاک کرنا چاہیں گے تو ہمیشہ پاک پانی سے پاک ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنے سماج سے برائی ختم کرنا چاہیں گے تو اچھائی سے ختم ہوگی، برائی سے ختم نہیں ہوگی۔ یہ مثال میرے دوستوں بہت زبردست انہوں نے دیا کہ اگر اپنے سماج سے ہم برائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ برائی اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ برائی اچھائی سے ختم ہوگی، بلکہ برائی سے ختم نہیں ہوگی۔ حضرت نے ایک اور مثال دی کہ سندل کا درخت اس کلہاڑی کو خوشبودار بنا دیتا ہے جو کلہاڑا اسے کاٹتا ہے۔ سندل کا ایک درخت ہوتا ہے میرے دوستوں، بہت خوشبودار ہوتا ہے، تو اگر کسی کلہاڑی سے لے کر آپ کاٹیں گے تو وہ خوشبو مطلب کلہاڑے کے اندر خوشبو آ جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ اس درخت کو کاٹ رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، پھر بھی وہ آپ کو کلہاڑے کو خوشبودار بنا دے رہا ہے۔ انسان پھول کی پتیوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو ایسے مسل دیتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ پتیاں اس کے ہاتھوں کو خوشبودار بنا دیتی ہیں۔ انسان آم کے درخت کو، امرود کے درخت کو پتھر سے مارتا ہے، ڈھیلا چلا کر کبھی کبھی مارتا ہے، آم کھانے کے لیے، امرود کھانے کے لیے، بیر کھانے کے لیے، پھر بھی میرے دوستوں وہ اپنے مارنے والے کو پھل کھلاتا ہے، اپنے مارنے والے کو پھل کھلاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ہم اپنے ساتھ برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، انشاءاللہ تعالی ضرور ہمارے سماج کے اندر سے برائی ختم ہوگی۔ اینٹ کا جواب پتھر سے بالکل نہ دیں، یہ غلط بات ہے۔ دین اسلام ہے دین اللہ کا، دین اسلام ہے دین اللہ کا، دین اسلام سے کوئی پیارا نہیں، اس کی قسمت میں کوثر کا دھارا نہیں، سنت مصطفیٰ کا جو شیدا نہیں۔ میرے دوستوں اپنے سماج سے اگر برائی ختم کرنی ہے تو اچھائی کے ساتھ اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو اچھے سے بنائیں، اور اگر ہمارے خلاف ہمارے پڑوسی اگر سازش رچ رہے ہیں، ہم سے نفرت کرتے ہیں، تو ہم ان کے پاس جائیں، ان سے محبت سے بات کریں۔ ہمارے خلاف وہ اگر سازش رچ رہے ہیں تو ہم ان کے خلاف سازش بالکل نہ رچیں، ان سے اچھے سے بات کریں۔ ایک مرتبہ یہ کام کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ تعالی میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پڑوسی آپ سے راضی ہو جائے گا اور یہ برائی آپ کے سماج سے دھیرے دھیرے انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی۔ تو اس پر عمل ضرور کریں۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگوں کو یہ بات خوب اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے، دوستوں تک پہنچائیے۔
چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔